دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، آج کا درس صرف ایک حدیث کے اوپر مشتمل ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن اس حدیث کے متعدد گوشے ہیں، یعنی ایک کافی لمبی حدیث ہے اور اپنے اندر بہت سی حدیثوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. صحیح مسلم شریف ہر انسان جانتا ہے، اس کے آخر میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی ایک لمبی سی حدیث ذکر کی ہے. اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت سا درس عبرت، بہت سے فائدے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دی جائے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس جسے آج ہم لوگ فلسطین کہتے ہیں، بیت المقدس فلسطین کا ایک حصہ ہے، پورا حصہ نہیں ہے، ایک حصہ ہے. جب فتح ہوا تو دین کی تعلیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیت المقدس بھیج دیا تاکہ قرآن کی اور دین کی تعلیم لوگوں کو سکھائیں. جیسا کہ اس وقت حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، ان لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ جب کچھ علاقے شہر فتح ہوتے تھے تو وہاں لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم کے لیے کسی بڑے اچھے صحابی اور عالم کو وہاں پر بیٹھا دیا کرتے تھے. تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے میں گئے اور وہیں پر رہ گئے. وہیں ان کی اولاد بھی ہوئی اور وہیں پر ان کی اولاد پلتی بڑھتی رہی. ان کے لڑکے کا ایک نام ہے ولید. عبادہ ابن صامت کے لڑکے کا نام ولید اور ان کی کنیت بھی ابو ولید تھی. اور ولید کے لڑکے کا نام عبادہ. جانتے ہیں کہ ہاں عام طور پر دادا اور پوتے دونوں کا نام ایک ہی ہوا. یہ عیب نہیں، ہمارے یہاں تو اگر خاندان میں کوئی ایک نام ہے تو سوچتے ہیں کہیں اس سے ٹکراؤ نہ ہونے پائے، لیکن یہاں کوئی بات نہیں. عمومی طور پر دادا کے نام پر لوگ اپنے بچے کا، بیٹے باپ کے نام پر لوگ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں. تو حضرت ولید جو حضرت عبادہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عبادہ. اپنے بیٹے کا نام عبادہ رکھا. ان سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں. کون؟ عبادہ ابن ولید بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا باپ، میں اور میرے باپ انصار سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. انصار کون سے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں، مدینہ منورہ کے وہ لوگ، مدینہ منورہ میں رہائش پذیر وہ لوگ جو قبیلے اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے مدد کی آپ کو
پناہ دی اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اس لیے انہیں انصار کہا جانے لگا۔ قرآن مجید میں ان کا لقب کیا ہے؟ انصار آیا ہے۔ انصار کی بڑی خوبیاں ہیں، ان خوبی کو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا ہوں، البتہ انصار کے بارے میں ایک چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسرے خاندان والے لوگ بڑھتے جائیں گے لیکن انصار لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ آپ کی ایک پیشین گوئی تھی کہ دوسرے خاندان کے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کے لوگ کم ہوتے جائیں گے، اسی لیے آج انصاری آپ کو بہت ہی کم ملیں گے۔ وہ ہمارے ہندوستان پاکستان والے انصاری نہیں، اس لیے کہ وہ دوسری مناسبت انہوں نے اپنا لقب رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جیسے مدینہ منورہ میں بعض انصار کے لوگ ہیں یا اور ہیں، وہ ان سے مراد وہ ہیں۔ تو عبادہ ابن ولید کہتے ہیں کہ میں اور میرے باپ فلسطین یعنی بیت المقدس سے مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ ہمارا مقصد کیا تھا کہ انصار کے جو لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قریبی رہے ہیں، آپ کے بڑے محبوب رہے ہیں، آپ کے نزدیک ان کی ایک بڑی اہمیت رہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، انہی کے ساتھ مرنا اور جینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے علم حاصل کر لیں، کب لے اس کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں ان کا انتقال ہو جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہم لوگ مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے ہماری ملاقات ابو الیسر نامی ایک صحابی سے ہوئی۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو الیسر تھی۔ ان کا نام کعب ابن عمرو بتایا جاتا ہے، یہ عمرو ابن کعب بتایا جاتا ہے۔ تو کہا ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام ہے، ابو الیسر کے ساتھ ان کا ایک غلام ہے۔ غلام کسے کہتے ہیں خالد صاحب؟ نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر آپ کے ساتھ پابند ہوتا ہے کس چیز کا؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 1 سال 2 سال۔ لیکن غلام کیا ہے؟ آپ کا درخرید یا یہ کہہ لیجئے کہ آپ کا مال ہوتا ہے، زر خرید نہیں، بھائی آپ کو کسی نے ہدیہ دے دیا ہے کہ نہیں، آپ کو وراثت میں مل گیا۔ تو غلام کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک مال ہوتا ہے جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگ وہ پائے نہیں جاتے ہیں۔ تو وہ تھے اور ان کے ساتھ ان کا غلام تھا جس کے ہاتھ میں کچھ دستاویز تھی۔ دستاویز سمجھتے ہیں؟ لکھی ہوئی کاغذات، اس وقت جیسے رہا کرتے تھے، چمڑا رہا ہو یا اور کوئی چیز، کچھ دستاویز اس کے ہاتھ میں تھی۔ ابو الیسر کے اوپر ایک چادر تھی اور ان کے غلام کے اوپر ایک چادر تھی، اور ابو الیسر کے اوپر ایک معافری کپڑا تھا۔ معافر ایک یمن میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا خاص کپڑا، جیسے آپ کے ہاں بعض کپڑے جو ہے کسی جگہ کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں جیسے فیصل آباد کے نام سے کوئی چادر، فیصل آبادی چادر ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بھاولپوری یا بھاگل پوری چادر یہ مشہور ہو جاتی ہے۔ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں کے کچھ کپڑے کے نام سے، جگہ کے نام سے کوئی کپڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے معافری ایک خاص کی دھاری دار چادر ہوا کرتی تھی جو معافری کے نام سے مشہور تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 2 آدمی تھے، ایک وہ تھے اور ایک ان کا غلام تھا۔ غلام کے اوپر ایک عام چادر تھی اور ایک معافری چادر تھی، اور ابو الیسر جو صحابی تھے ان کے اوپر ایک عام چادر تھی اور ایک معافری چادر تھی۔ یہ دونوں کی کیفیت یعنی لباس میں دونوں کے کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے لباس خود پہنے ہوئے تھے ویسے لباس انہوں نے اپنے غلام کو بھی پہنایا ہے۔ دیکھیے، جبکہ عام حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ نوکر اور مالک کے اندر فرق رہا کرتا ہے، دونوں کا لباس، دونوں کا بیٹھنے کی جگہ، دونوں کا چلنا پھرنا انداز بتاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مالک ہے، یہ اس کا خادم ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے قریب پہنچے ابو الیسر کے پاس تو میرے والد نے کہا، چچا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غصے میں ہیں۔ کس سے کہا؟ ابو الیسر سے۔ کس نے کہا؟ ولید ابن عبادہ نے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غصے میں ہیں۔ کہا کہ ہاں بھتیجے، اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ فلاں ابن فلاں حرامی
فلاں ابن فلاں حرامی. حرامی ہمارے اور آپ کے ہاں کے معنی ہے وہ حرامی نہیں. حرامی جو انصار کا ایک قبیلہ بنو حرام کے رہنے والے تھے، بنو حرام کے رہنے والے تھے، ان کی طرف نسبت کیا ہے؟ حرامی. یعنی بنو حرام کا فلاں ابن فلاں شخص نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی کوئی غلطی بیان ہو رہی ہے تو اگر اس کا نام لے لیا جائے تو سننے والا کیا ہے، جب بھی اسے دیکھے گا تو اس کو تھوڑی سی حقارت کی نظر سے دیکھے گا. یہ اسلامی اسلوب ہے، یہ اسلامی اسلوب ہے. حدیث وغیرہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی غلطی بیان کرنی ہے تو اس کا نام، اس لیے دیکھیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ہے اگر کسی صحابی کی کسی غلطی کا ذکر ہے تو وہاں اس کا نام نہیں لیا ہے. لیکن اگر اچھائی اور خوبی بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کا نام لے لیتے ہیں. تو کہا بنو حرام کا فلاں ابن فلاں شخص کے اوپر میرا کچھ قرض تھا، میرا کچھ قرض تھا. میں اس کے گھر گیا اور گھر والوں سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ موجود نہیں ہے. گھر والوں نے کیا جواب دیا کہ گھر میں موجود نہیں ہے. کہا اتنے میں میری بات ہو رہی تھی کہ ایک 5 سال 6 سال کا ایک بچہ بھاگتا ہوا باہر آیا، بچہ بھاگتا ہوا باہر آیا. ہم نے کہا کہ بیٹے تیرے ابو کہاں ہیں، تیرے ابو کہاں ہیں؟ تو کہتا ہے کہ ابو جان نے جب آپ کی آواز سنی نا تو بھاگ کر کے امی کی مسحری کے نیچے چھپ گئے ہیں. بس بہت اراد ایسا ہوتا ہے جو بچوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، بڑوں سے ظاہر نہیں ہوتا. اسے کیا تمیز ہے؟ کہا کہ میرے ابو نے جب آپ کی آواز سنی تو بھاگ کر کے امی کے مسحری کے نیچے جا کر کے چھپ گئے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم نے آواز دیا کہ مجھے پتا ہے کہاں جا کر کے تو چھپا ہوا ہے، کہاں چھپا ہے، آؤ نکل کر کے. چنانچہ وہ شخص نکل کر کے آیا اور آ کر کے معذرت کہنے لگا. تو ابو الیسر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں جا کر کے چھپ گئے؟ کہا کہ دیکھو میں آپ سے سچ سچ بات بتاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بات بتاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ عذر دیکھیے. کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ظاہر بات آپ کا ایک مقام ہے. اور خاص طور پر بیان بتا دوں ابو الیسر یہ بدری صحابہ میں سے، ابو الیسر یہ بدری صحابہ میں سے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. اور بدری صحابہ کا ایک بہت اونچا مقام ہے بدری صحابہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو بڑا اونچا مقام ہے. تو حضرت ابو الیسر بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ میں سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے وہ یہی ہے ابو الیسر. تقریباً سن 55 یا اس کے قریب ان کا ہجری اس کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، اصل یہ ہے کہ میرے آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، مجھے ڈر تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور وعدہ کروں گا تو وعدہ خلافی کرنی پڑے گی. اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے پڑے ہی نہ، کہیں جا کر کے چھپ جائیں. اور صورت حال یہ ہے کہ اصل میں مجبور، میں محتاج ہوں، میں تنگ دست ہوں. میں چونکہ تنگ دست ہوں اس لیے آپ کا قرض نہیں ادا نہیں کر سکتا. پھر دوبارہ میں وعدہ کروں گا اور پھر مجھے وہ جھوٹ بولنا پڑے گا، اس لیے میں جا کر کے چھپ گیا. تو حضرت ابو الیسر نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہو تم تنگ دست ہو. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تنگ دست ہوں. کہا اللہ کی قسم کھا کر کہو تم تنگ دست ہو. کہا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں تنگ دست ہوں. کہا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم تنگ دست ہو. کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تنگ دست ہوں. 3 بار جب اس سے قسم لے لیا تو اس کے بعد دستاویز کو منگا لیا اپنے غلام سے اور اس کو مٹا دیا اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. کہا اگر تمہارے پاس بعد میں دینے کی استطاعت ہوئی تو مجھے دے دینا، ورنہ یہ قرض تمہارے اوپر سے معاف، یہ قرض تمہارے اوپر سے معاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
میری دونوں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی، میرے دونوں کان آپ کی بات سن رہے تھے، اور جو آپ نے فرمایا اسے میرے دل نے محفوظ بھی رکھا ہے۔ وہ کیا کہ من انذر معصرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، جو کسی تنگ دست، محتاج، پریشان حال کے قرض کو معاف کر دے یا اسے مہلت دے دے۔ دیکھیے یہ خوبی تھی۔ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر یہ کیوں کہا کہ اگر بعد میں ہو تو دے دینا، اور نہیں نہ ہو تمہارے پاس تو یہ معاف ہے، یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہاں معاف ہے؟ دیکھیے حدیث کے اوپر عمل کس طریقے سے مکمل طور پر، حدیث کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اس کے اوپر سے قرض کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ یہ تھا ساتھیو حدیث کے اوپر عمل۔ سامنے آ گیا ایک شخص مجبور ہے، تنگ دست ہے، اس کی صدق بیانی کو قبول کر لیا، اس کے بعد حدیث کے اوپر عمل کا معاملہ آ گیا۔ کہا کہ جاؤ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ مزید علیہ السلام دوسرا نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے اوپر ایک چادر دیکھی تھی اور غلام کے اوپر، تو کہا چچا جان ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا کہ اس کی چادر آپ لے لیتے اور اپنا معافری اس کو دے دیتے، یا اس کی معافری لے لیتے اور اپنی چادر اس کو دے، تاکہ دونوں کے اوپر جوڑا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اعلیٰ سبیل مثال میں آپ سے کراؤں، بوٹا صاحب ہیں اور علی بھائی، دونوں کے اوپر جو کپڑے ہیں دونوں کا رنگ الگ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ شلوار، بوٹا صاحب کے شلوار کا رنگ جو ہے وہ علی بھائی کے قمیص کا رنگ ہے، اور علی بھائی کے بوٹا بھائی کے قمیص کا جو رنگ علی بھائی کے شلوار کا رنگ ہے، تو آدمی کیا کہے گا آپ لوگ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کرتے کہ آپ ان کی قمیص لے لیتے، اپنا پائجامہ دے دیتے، ہے کہ نہیں؟ یا اپنا پائجامہ دے کر کے ان کی، یعنی کسی طریقے سے لیتا ہے کہ ہر آدمی کو جوڑا بن جاتا اور دیکھنے میں ایک اچھا منظر لگتا۔ تو حضرت ابو الیسر نے کہا کہ بیٹے تم نے یہ بات کہی ہے تو سنو، آؤ۔ اب اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اس کے سر کے اوپر اپنا دستے شفقت رکھا اور کہا کہ ہمارے انہی دونوں آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، انہی دونوں کانوں نے اللہ کے رسول کی بات سنی اور اس دل نے محفوظ رکھا ہے۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمہارے غلام ہوں یا لونڈیاں ہوں انہیں وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور وہی کچھ کھاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ تمہارے تابع فرمان ہیں، تمہاری ملکیت میں ہے، لہذا جو تم کھاتے ہو وہی انہیں بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ اس لیے چونکہ میرے پاس 4 معافری کپڑے نہیں ہو سکے، 4 چادریں نہیں ہو سکی، 2 چادر اور 2 معافری کپڑے تھے، لہذا ہم نے کیا کیا؟ عدل بدل کر کے دونوں، تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت عبادہ ابن ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو الیسر سے فارغ ہو کر کے ہم حضرت جابر ابن عبداللہ کے پاس گئے۔ جابر ابن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، جو کوئی آدمی تھوڑی سی کتابوں سے دلچسپی رکھتا ہے ان کے نام کو جانتا ہے۔ ان کے نام حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، یہ وہ بڑے اہم اور پایے کے صحابی ہیں جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہا تھا کہ اے جابر،
دوسرے تمام لوگوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آڑ میں ہو کر کے بات کی ہے، لیکن تمہارے باپ عبداللہ سے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے ہو کر کے بات کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ یہ ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کے صاحبزادے حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم ان کے پاس گئے، وہ اس وقت اپنی مسجد میں تھے اور دیکھا کہ ایک چادر میں لپٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا اس حدیث کے اندر بہت سی احادیث کے ٹکڑے میں بڑے مسائل ہیں لوگوں کے لیے، فائدے کی چیزیں ہیں۔ کیا دیکھا کہ دونوں آدمی حضرت جابر ابن عبداللہ ایک چادر میں لپٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن ولید کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، اور جیسے ہی وہ سلام پھیرے میں کود کر کے گیا تمام مصلیوں کو فاندتے ہوئے اور جا کر کے جابر ابن عبداللہ اور قبلے کے بیچ میں بیٹھ گیا، میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے چچا جان، آپ کی دوسری چادر رکھی ہوئی ہے، پھر بھی آپ ایک ہی کپڑے کے اندر لپٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات سوچنا چاہیے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز میں سر نہ ڈھکا جائے تو اس کی نماز، اگر آپ اپنے ہاں کسی مسجد میں جائیں، اگر نماز ننگے سر پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ کر کے آپ کے سر پر ٹوپی، اور اگر ٹوپی نہیں رکھا تو آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا ضرور اور تانے دینا ضرور شروع کرے گا۔ جیسے ہمارے یہاں پر قریب میں ایک پاکستانی بھائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنے بچوں کو بھی لائے، وہ بچے اسلام قبول کیے، اور پھر جب یہاں سے بچے چونکہ یہاں پر اسلام قبول کیے تھے، یہاں کی مسجد میں آنا جانا دیکھا کہ یہاں عام طور پر جو رومال لیا ہے اپنا رومال لے کے نماز پڑھ رہا ہے، جو ٹوپی دیا اپنا ٹوپی دے کے نماز پڑھ رہا ہے، جس کے سر پر کچھ نہیں وہ ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ بچوں کی ایسے عادت تھی، تو پاکستان میں بھی گئے جیسے نماز پڑھنے لگے۔ تو اب یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی دوسرے مذہب میں جاتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ اس کی پذیرائی ہو وہاں پر، ہے نا؟ لیکن کچھ لوگ جب یہ دیکھے کہ یہ تو مسلمان تو ہوئے ہیں لیکن رفع الیدین کرتے ہیں، تو یہاں پر ان کا ماتھا کھٹکا کہ یہ کہاں جا کر کے وہاں بھی ہو گئے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ ننگے سر آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد کے باہر کھڑے ہوئے دو چار آدمی دیکھا جب بچہ ادھر سے گزر رہا ہے تو آپس میں بات کرنے لگے کہ ارے بھائی ایسا کرو کہ چندہ کر کے ان لوگوں کے لیے ٹوپیاں تو بنوا دو، ان کے پاس ٹوپی نہیں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے آتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بچے اب مسجد جانا ہی چھوڑ دیے۔ یہ جہالت ہمارے یہاں ہے، ٹوپی میسر ہے، ننگے سر نماز پڑھنے کے مقابل میں پورے لباس کے ساتھ جس میں سر بھی ڈھکا ہو نماز پڑھنا کیا ہے، یہ افضل۔ لیکن یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ کسی عام حالات میں تو وہ ٹہل رہا ہے بغیر سر کو ڈھکے ہوئے۔ اب جب نماز کا معاملہ آئے تو مسجدوں کے اندر ٹوپیاں بلکہ لکڑیوں کی اور تیلیوں کی اور یہ ٹوپیاں ڈھونڈنا اس کو شروع کر دیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ یہ چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثوں میں ثابت ہے کہ آپ نے صرف ایک کپڑے میں لپٹ کر کے نماز پڑھی ہے، اور ظاہر بات جب ایک کپڑے میں نماز پڑھی جائے گی تو سر لازماً انسان کا کھلا رہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر حضرت عبادہ ابن ولید بیٹھ گئے اور کہا اے چچا جان، آپ کی دوسری چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جابر عبداللہ نے کہا کہ تم جیسے بیوقوفوں ہی کو دکھلانے کے لیے تو ہم نے ایسا کہا ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا، پڑھا جا سکتا ہے۔ انہیں بیوقوف کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے ایک ادب سے آ کر کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، تمام لوگوں کو باندھتے ہوئے ایک نہیں آئے اور جا کر کے، اس لیے انہوں نے یہ اسلوب استعمال کیا۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ نے ان سے بیان کیا کہ تم علم حاصل کرنے آئے ہو تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہماری اسی مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کے خوشوں کی جو لکڑی رہا کرتی ہے وہ تھی، کھجور کے جسے عرجون کہتے ہیں، قرآن مجید میں کہا ہے کل عرجون قدیم، عرجون وہ لکڑی رہا کرتی ہے کہ جب کھجور پکنے کا یا پھل کا وقت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے ایک کچھ پیلے رنگ کی ایک لمبی سی لکڑی نکلتی ہے اور آخر میں آ کر کے یہاں پر کھجور کے گچھے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لکڑی جو رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
ارجون، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ لکڑی کبھی سیدھی نہیں رہے گی، ہے کہ نہیں؟ سیدھی رہتی ہے نا، وہ جب رہے گی وہ ایسے ہی تھوڑی سی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہی ایک چھڑی تھی، کس کی؟ ارجون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیوار پر ایک جگہ ریت یا بلغم کا دھبا پڑا ہوا ہے، مسجد کی دیوار پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گئے، اسی ٹہنی سے، اسی کھجور کی لکڑی جو چھڑی آپ کے ہاتھ، اس سے آپ نے کھرچا، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا تم میں سے کس کو پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا منہ پھیر لے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے اور ہم خاموش رہے، کس کو یہ پسند ہوگا؟ آپ نے دوبارہ کہا کس کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا منہ پھیر لے؟ 3 بار آپ نے یہی کہا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو یہ کسی کو نہیں پسند، کس کو پسند ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو؟ کس کو اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اور اس سے اپنا منہ پھیر لے؟ کہا کہ جب ہم بندہ نماز پڑھتا ہے، دیکھیے یہ غیب کی بات ہے، ایمان لانا ہے اس کے اوپر، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ بلکہ نمازی کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنے اور سجدہ کی جو مسافت ہے اس کے بعد کوئی سترا رکھے، ہے نا؟ تو نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے رہتا ہے۔ سامنے رہنے کی کیا کیفیت اللہ بہتر جانتا، ہم نہیں جانتے۔ حدیث میں ایسے ہے، ہم ایسے ہی ایمان لے آتے ہیں، ہمارے نبی نے ایسے بتایا، ہم اس کے اوپر ویسے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا جب تم میں سے کسی کو ضرورت پڑے تو نہ تو اپنے سامنے تھوکے اور نہ ہی اپنے دائیں تھوکے، بلکہ اپنے بائیں یا پیر کے نیچے تھوکے۔ ذرا سوچیں گے، یہ ان مسجدوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ آج سے 25 یا 30 سال پہلے جو لوگ سعودیہ میں آئے ہوں گے ان کو ان مساجد کا کچھ اندازہ ہوگا کہ مسجدوں کے اندر خصوصاً باہر کے حصے میں یہ چھوٹی چھوٹی ریت نہیں ہوتی، بتہا، اسے بچھا دیا کرتے تھے، بچھی رہا کرتے، ہے نا؟ دیکھا ہوگا۔ بلکہ میرے والد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس حدیث کو کہ اپنے پیر کے نیچے، یا آپ کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے، تو کہا کہ ہمارے یہاں اپنے یہاں کے مسجدوں کا تصور تھا کہ مسجد کی زمین بالکل سخت ہوا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مٹی کی زمین بھی ہو تو اس پر اچھی طریقے سے لیپ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن دفن کرنے کیسا معاملہ آتا ہے؟ آیا اس کو کھود کر کے دفن کیا جائے گا؟ تو کہا نہیں، مسجد قباء کے اندر ہم داخل ہوئے تو کہا بہت باریک باریک ریت ایسے بچھے ہوئے تھے کہ اس کے اوپر چلو تو پیر دھلا کرتے، جمع کرتے، دھل جایا کرتے تھے۔ تو ایسی جگہوں کے لیے کہا گیا ہے کہ پیر کے نیچے یا تاکہ اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے۔ آج کل کیا ہے، انسان جو ہے مندیل لیے ہوئے ہے، ٹشو پیپر ہے یا دستی ہاتھ کے اندر ہے، اس کے اوپر انسان تھوک لے، لیکن تھوک کر کے دائیں طرف نہیں رکھے گا۔ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، ناک صاف کیے دائیں ہاتھ سے اور اسے اپنے دیں، اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ نہیں، کیا کرنا ہے، اگر صاف کیا ہے تو کہاں رکھنا ہے؟ بائیں طرف۔ یا اگر زمین میں بھی رکھنا اپنے گھر کے اندر ہے، ہم جیسے کوئی آدمی ہو جسے سال کے 13 مہینے جو ہے وہ زکامی اور بلغمی آیا جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے کیا ہے، گھر میں بھی ہے تو کس طرف رکھے گا؟ بائیں طرف، تاکہ اسے بعد میں پھینک دیا جائے۔ نہ سامنے رکھا جائے گا اور نہ ہی دائیں طرف رکھا جائے گا۔ بلکہ ساتھیوں یہ مسئلہ سمجھ لیں، عام حالات میں بھی انسان کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، عام حالات میں بھی۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو یہ مشہور ہے کہ ہاں بھائی قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا مستحب ہے، غلط ہے۔ جو آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرے گا وہ کلی کدھر کرے گا؟ پیچھے کرے گا کہ سامنے ہی کرے گا؟
ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں غلط مشہور ہو جایا کرتی ہیں کہ ہاں قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا چاہیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. پورب کر رہا ہے وضو، پچھم کر رہا ہے، اتر دکن کوئی بھی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر چل رہا ہے عام حالات میں ہے تو تھوکے تو وہ قبلہ کی طرف نہ تھوکے. بعض لوگ دیکھیں مسجد کی کھڑکی کھول کے قبلہ کی طرف کیا ہے اپن باہر تھوک پھینک دیتے ہیں، ہے کہ نہیں کر صاحب؟ یہ ایک طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. قبلے کی طرف نماز کی حالت میں بھی تھوکنا منع ہے اور غیر نماز کی حالت میں بھی تھوکنا منع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو تھوک آئے تو اپنے آگے نہ تھوکے اور نہ ہی دائیں، بلکہ بائیں طرف یا پیر کے نیچے. بائیں طرف کب تھوکا جائے گا؟ بشرطے کہ اس کے بائیں کوئی آدمی نہ کھڑا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کا مطلب اس کے دائیں ہوگا، وہ منع ہے ایسی صورت میں پیر کے نیچے تھوکنے کا. لیکن آج کل تو ظاہر بات مسجدوں کے اندر اتنا اہتمام ہے کہ نہ دائیں تھوکنا جائز ہوگا، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ کسی طرف. ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کپڑے میں یا رومال لیا ہوا ہے، ٹشو پیپر ہے یا اور کوئی چیز، اس کے اندر تھوک لے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی کے پاس خوشبو ہے، یعنی جب آپ نے وہ خروج دیا کیا کہا؟ خوشبو ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا، ایک نوجوان، اور عبیر نامی خوشبو، عبیر یہ زعفران اور دوسری چیزوں ملا کر کے بنائی جاتی تھی. عام طور پر وہ خوشبو اس زمانے میں عورتیں استعمال کیا کرتی تھی. عبیر نامی ایک خوشبو اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس عرجون جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اس کے اس پر رکھا اور وہاں پر آپ نے لیپ کر دیا. حضرت جابر عبداللہ کہتے ہیں تم لوگ اپنی مسجدوں میں جو خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرتے ہو وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے، یعنی مسجدوں وغیرہ خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرنا. حضرت جابر عبداللہ نے اور کیا بیان کیا؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے بھی بیان کیے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک بوات نامی جنگ کی طرف نکلے. بوات نامی ایک غزوے کی طرف نکلے. ایک کافر مجدی ابن عمرو تھا، اس کا پیچھا کرنے کے لیے. اس غزوے میں ایک اونٹ پر ہم 4-4 5-5 6-6 آدمی سوار ہوا کرتے تھے. کتنا؟ ظاہر بات تنگی تھی. اسی لیے ساتھیوں یہ سوچنا چاہیے آسودہ قوم کبھی بھی محنت، مشقت اور جہاد نہیں کرتی. جو قوم تنگی ہے کہ نہیں ہے، پریشانی، محنت اور مشقت کے اندر پلی ہوتی ہے، وہی قربانیاں دیتی ہے. میدان کارزار میں آئے وہ قوم کیا، میدان کارزار میں آئے وہ قوم کیا جس کا جوان آئینہ کھانے میں رہ گیا، جس کا جوان آئینہ کھانے میں رہے گا، ہے نا، وہ قوم کبھی بھی جہاد اور مرد میدان نہیں بن سکتی ہے. تو مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اس وقت، زیادہ سے زیادہ کامیابی جس وقت ان کے اوپر تنگی، بھوک اور پریشانی کا دور زیادہ سے زیادہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 4-4 5-5 6-6 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے. کہا کہ ہمارے ساتھ ایک انصاری کی باری آئی. جب اونٹ پر اس کے سوار ہونے کا معاملہ آیا، اس مسئلے کو بھی سمجھ لے کہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں. اس نے اونٹ کو بیٹھایا، اونٹ کو بیٹھا کر کے اس کے اوپر سوار ہوا، اور جب بیٹھ گیا تو اونٹ کو اٹھانا چاہا. اونٹ کو اٹھانے کے لیے عام طور پر یہاں پر شا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو اونٹ چلانے والے ہوں گے جانتے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ لفظ شا بولا جاتا ہے. اونٹ ظاہر بات چلتے چلتے تھک گیا ہوگا، یہ ہے کوئی مسئلہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے وہ اڑا اٹھنا نہیں چاہا، تو اس نے زور سے کہا شا اللہ یلعنک، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو. اونٹ کے اوپر اس نے اللہ کی لعنت بھیج دی. اور لعنت ساتھیوں، کسی شے معین کے اوپر لعنت کسی انسان کے لیے کرنا یہ ناجائز، حرام یا مکروہ یا غیر پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے بات کر رہا ہے؟ اس انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اس اونٹ سے اتر جاؤ اور اس کو چھوڑ دو. میرے ساتھ کوئی اونٹ ایسا نہیں چلے گا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ تنبیہ ہے نا آپ نے کہا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے رہا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں رہا کرتی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ سے دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ کہ اے لوگو اپنے آپ پر بد دعا نہ کیا کرو، خصوصاً ہمارے عورتوں میں اور جاہل لوگوں میں یہ برائی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اے لوگو اپنے آپ پر بد دعائیں نہ کیا کرو، اپنی اولاد پر بد دعائیں نہ کرو، اپنے مال اور اپنے جائیداد کے اوپر بد دعائیں نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس وقت تمہاری زبان سے یہ بد دعا کے کلمات نکل رہے ہیں کوئی ایسا وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، تمہاری دعا قبول کر لے تو وہ چیز ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے ساتھیوں اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، بعض لوگ گاڑیوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، بعض عورتیں ہیں اپنے بیٹے کو ارے جا تیرا ستیہ ناش ہو، ارے دبونا، ہندوستان کی بعض علاقوں میں ارے گڑونا، اس قسم میں الفاظ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تباہ اور برباد ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ارے نالائق، اس قسم کے الفاظ شریعت میں استعمال کرنا غیر مناسب اور جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے، اس کی وجہ ہو سکتا ہے یہی ہو کہ بچپن میں تم نے اس کے لیے بددعائیں دی، تمہاری بددعا قبول ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کا جانور ہے وہ کسی ٹھکانے آتا ہی نہیں، بہت سے لوگوں کی گاڑیاں ہیں اسے بنواتے جاتے ہیں وہ بننے پر آتی ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اس کے اوپر بددعا کر دی۔ تو اپنے مال کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر، اپنی اولاد پر کبھی بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور شام کے وقت ہم عرب کے ایک چشمے پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، ہم سے کہا تم میں سے کون شخص ہے جو پہلے جا کر کے اس کنویں پر یا چشمے پر تالاب کا انتظام کرے، اس میں پانی بھرے، خود بھی پیے اور لوگوں کو بھی پلائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا جابر بن عبداللہ تو تیار ہے، ان کا ساتھی بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا جبار ابن صخر ایک اور صحابی تیار ہو گئے۔ ہم دونوں بھاگ کر کے گئے، ایک ڈول دو ڈول پانی نکالا، مٹی کو برابر کیا، پھر دیکھا جو تالاب تھا، حوض تھا جو خشک ہو گیا تھا اور اس میں کچھ درار پڑ گئی تھی، اسے لیپ کر کے برابر کیا اور پھر اس کے بعد ہم جلدی سے اس کے اندر پانی بھر دیے۔ اتنے میں سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پوچھتے ہیں کہ اے جابر، کیا میں اس تالاب سے، اس حوض سے پانی پی سکتا ہوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حسن اخلاق ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے ایک جگہ بیٹھا دیا ہے نا، وہ اس پر نگراں ذمہ دار ہے، اسے استعمال سے پہلے کیا ہے، جس طریقے سے آپ سامنے بیٹھے ہے کہ نہیں، کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ کھانا بتاؤ آپ سے زیادہ رہا کرتا ہے، ایک آدمی اور آ جائے تو کہتا ہے کیا مجلس میں شریک ہو سکتا ہوں، حالانکہ آپ منع نہیں کریں گے، لیکن یہ اس کا حسن اخلاق ہے کہ نہیں؟ مہمان نواز آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھا ہے، کس لیے؟ آپ ہی کھائیں نا، لیکن یہ اخلاقی بات ہے، کیا ہم لوگ کھانا شروع کر سکتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہو، یا آپ نے ان سے مذاق کے طور پر کہا ہو کہ ہاں جابر یہ تمہارا حوض ہے، ہم اس میں سے پانی پی سکتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ہی کا تو ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی اونٹنی کو آگے بڑھایا، پہلے اسے اونٹنی کو پانی پلایا، اونٹنی نے پانی پی لیا تو اس کی لگام کو کھینچا، تھوڑی دور جا کر کے آپ نے اسے کھڑا کر دیا، اس نے اپنے پیروں کو پھیلا کر کے پیشاب کیا، پھر وہاں سے آپ نے اسے اٹھایا اور جا کر کے بیٹھا دیا۔ معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ کوئی ایسی سواری ہے یا وہ لوگ جو ڈرائیوروں کو لے کر کے چلا کرتے ہیں، صرف پہلے اپنا ہی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اپنی ہی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا نوکر ہے،
آپ کو جانور ہے، پہلے کیا کریں، اسے بھی بیٹھنے، اس کے بھی رہنے کا آپ انتظام کریں، اسے بھی پانی دیں، پھر اس کے بعد آپ خود پانی پینے کا اپنا بارے میں سوچیں۔ یہ نہیں کہ آپ بہت ارے ڈرائیور ہے اپنا جا کر کہیں پانی پی لے گا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے وضو کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جہاں سے آپ نے وضو کیا تھا وہیں سے ہم نے بھی وضو کیا، اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ میں جا کر کے آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھما کر کے مجھے اپنے آگے سے نہیں، اپنے پیچھے سے مجھے لا کر کے دائیں طرف۔ آج ہم میں سے اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ نماز پڑھ رہے ہو کھیل کر رہے ہو، کہے گا نا؟ نہیں، نماز کی مصلحت کے لیے، نماز میں کہ ضرورت کے لیے ایسا عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گود میں اپنے کندھے کے اوپر بچی بیٹھے رہا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ اس لیے کہ ایک عورت ہے، اپنے بچے کو زمین میں بیٹھائی ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا دل نماز میں لگے گا؟ اور اگر اسی بچے کو اٹھا کر کے اپنی گود میں لے لے، ٹھیک ہے پڑھ رہی ہے، رکوع کر لیا، جب سجدہ کرنا ہو تو اسے پھر بیٹھا دے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسا عمل نماز کی مصلحت کے تحت کیا ہے؟ جائز ہے۔ میرے اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے کا میرا یہی مقصد ہے کہ اس میں بہت سے فقہی اور اخلاقی مسائل اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اتنے میں جبار ابن صخر اس قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، آ کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اس لیے دائیں جو میں کھڑا تھا نا، وہ بائیں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑا، اس کا مطلب نیت چھوڑ دیا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہاتھ سے کوئی کام کرنا پڑ جائے تو وہ نماز کے خلاف ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی نماز تو باطل نہیں ہوئی، لیکن ہماری نماز کیا ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث رسول سے نادانی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ دونوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پیچھے لے جا کر کے آپ دونوں کو کھڑا کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ دو آدمی ہیں تو آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہوگا، ہاں امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور اگر امام کے ساتھ دو آدمی اور ہیں تو دونوں کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے کھڑے دائیں بائیں کھڑے نہیں ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے اوپر ایک چادر تھی بس، اور کپڑا نہیں تھا۔ اصل میں وہ جو شروع مسئلہ ہوا تھا نا وہ بتا رہے ہیں، یہاں سے لے آئے ہیں کہ میرے اوپر ایک چادر تھی، کوئی چادر نہیں تھی۔ وہ چادر ایسی تھی کہ اسے میں جب ایسے لپیٹنا چاہا تو اس کی لمبائی تو ٹھیک تھی لیکن اس کی چوڑائی کم تھی، میں اس کو ایسے لپیٹ نہیں سکا۔ پھر ہم نے کیا کام کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی لمبائی میں اس میں نیچے کچھ جھالریں لگی ہوئی تھی، ان جھالروں کو الٹا کیا اور ان کو یہاں سے ہم نے باندھ لیا اور ایسے باندھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھے نماز میں تھے لیکن رہ کر کے مجھے دیکھنا شروع کر دیے، میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اے جابر ایسا کرو، چادر کو یہاں باندھنے کے بجائے کیا کرو، اسے تہبند بنا کر کے پہن لو۔ پھر نماز کے بعد آپ نے کہا کہ اگر کسی کی چادر تنگ ہو، کسی کے پاس دو کپڑے ہیں جس میں نماز پڑھے، لیکن اگر ایک کپڑا ہے چوڑا کپڑا ہے تو اسے دائیں بائیں پھیر لے، اور اگر تنگ ہے تو اس کا تہبند بنا لے، اوپر کا حصہ کھلا رہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ظاہر بات اگر دو چادر ہیں تو کندھے کا ڈھکنا کیا ہے؟ ضروری اور واجب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے مزید ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آگے چلے، ہم لوگ جا رہے تھے تو ہم میں سے ہر شخص کی خوراک ایک ایک کھجور تھی۔ ذرا دیکھیں تنگی کا کتنا، دن میں 24 گھنٹے میں ہمیں کیا ملتی تھی؟ ایک کھجور ملتی تھی۔ لیکن سوال ہے کام کیسے چلتا تھا؟ سوچیں آپ لوگ چند سیکنڈ کے لیے، میں خاموش ہوں، کیسے چلتا تھا کام؟ کسی کے سمجھ میں آیا کیسے کام چلتا؟ نہیں آیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کھجور کو نکالے، آج کل کے ڈاکٹروں کو اس سے قبول نہیں کریں گے، کہیں کہ اس میں جراثیم اور بیماریاں پیدا ہوں،
لیکن تنگی، محتاجی، ضرورت کیا ہے؟ کیا کرتے تھے؟ کھجور کو منہ میں رکھ کر کے چوس لیتے تھے، پھر اسے نکال کر کے اپنے کپڑے کے اندر باندھ دیا اور اس کے اوپر سے پانی پیا۔ یہ کھجور 24 گھنٹہ اس طریقے چلایا کرتے تھے۔ ساتھیوں، آپ لوگ دور کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی پرسوں صبح کی بات ہے، دور نہ جائیے، پرسوں صبح کی بات ہے، ہمارے مؤذن بتانے لگے کہ میرے والد، دور نہ جائیے، ابھی پرسوں صبح مجھ سے میرے مؤذن بتانے لگے کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک کھجور راستے میں درخت کے نیچے گری ہوئی۔ دیکھیے ایک کھجور کی کتنی اہمیت تھی، آج جسے ہم اور آپ کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اگر ہمیں ملتا بھی ہے تو اسے کیا ہے، کوڑے میں لے جا کر کے پھینک دیا کرتے ہیں۔ کہا ایک کھجور ملی اور اس کھجور کو بھی چڑیوں نے آدھا کھایا تھا۔ جی اپنے باپ کا قصہ بیان کر رہے تھے، اس کھجور کو بھی چڑیوں نے کھایا تھا۔ کہا میرے باپ نے دوڑ کر کے اسے اٹھا لیا، اٹھا کر کے اسے صاف کیا، صاف کر کے اپنے کپڑے میں باندھ کر کے رکھ لیا۔ کیوں؟ کہا کہ دوپہر کو جب قہوہ پیئیں گے تو قہوہ کے ساتھ ایک کام آئے گی ہمارے۔ وہ کیسے ساتھ؟ کیسے؟ یہ نہیں کھا کر پھینک دیا، اس لیے قہوہ کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا ہونا ضروری ہے۔ اسے اپنے منہ میں رکھے رہا کرتے تھے، جس طریقے سے یہ ٹافی نہیں ہوا کرتی، چوستا رہے انسان، ایسے چوستے رہتے تھے اور قہوہ اس کے اوپر سے پیتے رہتے تھے۔ یہ ابھی قریب کی بات ہے، دور نہ جائیے، یہ تو آج سے 1300-1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہے 24 گھنٹہ میں ایک کھجور ملا کرتی تھی۔ کتنا؟ ایک کھجور، اسے ہم لوگ چوس کر کے اس کا پانی پیتے تھے، اس پر پانی پی کر کے ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ کہا ایک دن ہوا یہ کہ ہمارے ایک ساتھی کو کھجور تقسیم کرنے والا بھول گیا۔ ملتی کتنی تھی؟ ایک دو ملتی تو چلو ٹھیک ہے، ایک ہم کھائے، ایک نے ساتھی کو دے دیا، لیکن ملتی کتنی تھی؟ ایک کھجور ملتی، اور وہ بھی بھول گیا۔ وہ کہتا ہم نے تجھے دیا ہے، اور ہمارا ساتھی کہتا ہمیں تم نے دیا نہیں ہے۔ کہا نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں جب اسے کچھ کھانے وغیرہ کے لیے نہیں ملا تو اس کا ایسا لگ چکر آنا شروع ہوا، بے ہوشی اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ تو کہا ہم 2-3 آدمی اسے پکڑ کر کے لے گئے اس کے پاس کہ اللہ کے بندے ہم گواہی دے رہے ہیں قسم کھا کر کے کسے تم نے کھجورات نہیں دی، تو تقسیم کر دیکھ واللہ دیکھو کس قدر ہمارے سلف نے محنت کی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ آج ہم سے تو اس اسلام کے اوپر 10% عمل بھی نہیں ہو پاتا، اس کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اسے پھیلانا، اسے عام کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی دعوت دینا، اس کے لوگوں کو اکٹھا کرنا دور کی بات ہے۔ ہم سے تو اس کے اوپر عمل بھی نہیں ہو پاتا ہے، ہم تو عمل بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس میں اپنے نفس کا کوئی معاملہ ہوتا تو جسے کھجور نہیں ملی تو چھوڑ کر کے بھاگ آتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا ہم لوگوں نے جا کر کے گواہی دی کہ تم نے آج سے کھجور نہیں دیا ہے تو کہا اسے کھجور ملی، پھر وہ لے کر کے اسے کھانا شروع کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں پھر ہم لوگ چلتے چلتے ایک کشادہ وادی میں پہنچے، ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے تو میں آپ کے ساتھ ایک لوٹے میں، ایک برتن میں پانی لے کر کے نکلا۔ آپ نے دائیں بائیں اپنی نظر دوڑائی لیکن قضائے حاجت کے لیے کہیں پردے کی جگہ نہیں مل سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دیکھا کہ وادی کے کنارے 2 درخت دکھائی دے رہے ہیں، وادی کے کنارے 2 درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے اور کہا کہ اے درخت اللہ کے حکم سے میرے تابع فرمان ہو جا۔ چنانچہ آپ نے اسے پکڑا اور وہ درخت آپ کے ساتھ چلنا شروع کر، اسے لے کر کے آپ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس سے بھی یہی بات کہی کہ اے درخت اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے تابع فرمان ہو جا۔ چنانچہ وہ درخت بھی آپ نے دونوں کو پکڑا اور بیچ وادی میں آپ لے آئے اور دونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہو گئے
اور کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے اوپر پردہ کر لو، اوپر سے تم لوگ دونوں کیا ہے مل جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں درخت اس طریقے سے مل گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ میں قریب ہی کھڑا ہوں، اللہ کے رسول چونکہ فطرتاً آپ بڑے شرمیلے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قریب اپنے کو محسوس کر کے اپنی ضرورت بھی پوری نہ کریں۔ کہا یہ دھیان سوچ کر کے میں بھاگ کھڑا ہوا، دور گیا وہاں سے، اور دور کھڑا ہو کر کے میں اپنے دل کے اندر کوئی بات سوچ رہا تھا کہ اچانک میری نظر اٹھی تو کیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں، اور دونوں درخت وہیں پر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ تھوڑی دور آئے اور ایک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دونوں درختوں کو دائیں اور بائیں ایسے اشارہ کیا، یعنی آپ نے انہیں گویا اجازت دی کہ تم اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ کہا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دیکھتے دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں دونوں درخت چلتے چلتے جا کر کے دونوں اپنی جگہ پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ میرے قریب آئے تو کہا کہ اے جابر، میں جہاں پر کھڑا تھا تم نے مجھے وہاں پر دیکھا تھا؟ کہا اے اللہ کے رسول ضرور دیکھا۔ کہا ایسا کرو کہ ان دونوں درختوں سے جا کر کے ایک ٹہنیاں کاٹ لاؤ، اور کاٹ کر کے جہاں پر میں کھڑا تھا وہاں پر آنا، تو دونوں ٹہنیوں کو دائیں اور بائیں ڈال دینا، دونوں ٹہنیوں کو دائیں اور بائیں ڈال دینا۔ کہا کہ ہمیں ظاہر بات چھری وغیرہ تو لیے نہیں تھے، کہا ایک پتھر کو توڑا، پھر اسے ہم نے تیز کیا، پتھر کو توڑا اور تیز کیا۔ جب پتھر تیز ہو گیا تو جا کر کے ہم نے اس درخت سے 2 ٹہنیاں کاٹی، اور 2 ٹہنیاں کاٹ کر کے جب بالکل اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک ٹہنی کو دائیں اور دوسری کو بائیں طرف ڈال دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایک حکم دیا وہ میں بجا لایا، ایک حکم دیا وہ میں بجا لایا۔ ساتھیوں، ایک مومن کی یہی صفت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ آخر کیوں ایسا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بجا لاؤ۔ تو آپ نے ہمیں حکم دیا، میں وہ حکم بجا لایا، لیکن اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا، اللہ نے میری طرف وحی کی کہ یہاں دائیں بائیں 2 قبریں اور دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں جو لوگ ہیں آپ سلطان نے انہیں بھی نہیں بھولے۔ آپ حیوانوں کے اوپر رحم کرنے والے تھے، آپ انسانوں کے اوپر، جنوں کے اوپر، زندوں کے اوپر، مردوں کے اوپر آپ کی رحمت سے دنیا کا کوئی فرد خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا صفت بیان فرمائی ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم، مؤمنوں کے اوپر کیا ہیں؟ بڑی مہربانی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا، وحی کی گئی کہ ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول کرے گا، اور جب تک وہ ٹہنیاں ہری رہے گی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ میری شفاعت کی برکت سے، سفارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ لیکن شاید چونکہ وہ لوگ کافر تھے اس لیے مستقل طور پر عذاب کے دور ہونے کی آپ نے دعا ان کے لیے ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا خاصہ ہے کہ نہیں؟ اس سے جو ہمارے ہاں یہ لوگ دلیل لیتے ہیں پھول چڑھانے کی اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی آدمی گناہ کے اس پر پھول نہیں، گنہگار پر نہیں، بلکہ پیر اور بابا اور ان کے لوگوں کے اوپر جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں، ان کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں، کیا فائدہ ہو؟ اولا تو یہ بدعت غلط ہے، صحابہ کرام نے یہ طریقہ آپ کے بعد نہیں اپنایا ہے کہ ہاں قبروں کے اوپر لا کر کے پھول چڑھاتے رہو، یا کہ ہری یا باغ وغیرہ یا کہ ہری ٹہنیاں وغیرہ لا کر کے رکھتے رہو۔ آپ ان کا خاصہ تھا، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، آپ نے دعا کی، اور کتنی دیر تک عذاب ہلکا رہے گا اس کی آپ نے یہ علامت بیان کی۔ علی کل حال
حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ہمیں فوج کے قریب میں آیا. آپ کا دوسرا معجزہ دیکھیے. فوج کے پاس آئے ہم لوگ تو آپ نے کہا اے جابر اعلان کرو کہ فوج کے اندر کہیں وضو کرنے کے لیے پانی ہے کہ نہیں ہے. کہا ہم نے ایک بار اعلان کیا, 2 بار کیا, 3 بار کیا کہ فوج میں جس کے پاس وضو کے لیے پانی ہو وضو لے آئے, لیکن کوئی آدمی جواب نہیں دے رہا ہے, کسی طرف سے جواب نہیں ہے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جواب نہیں مل رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو, فلاں انصاری صحابی جو میرے لیے پینے کا پانی ٹھنڈا کرتے ہیں, جاؤ دیکھو ان کے پاس کچھ پانی ہے کہ نہیں. تو کہا ایک انصاری کے پاس میں گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو مشک ہے اس میں بھی پانی بالکل نہیں ہے, البتہ مشک کے دہانے سے تھوڑا سا پہلے 1 یا 2 قطرہ پانی کہیں دکھائی دے رہا ہے. اگر اسے الٹا جاتا تو جہاں مشک خشک تھا اس کے اندر وہ پانی بھی جلد ہو جاتا اور نیچے کوئی قطرہ پانی کیا نہ آ پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اسے لے کر کے آؤ. آپ لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس پر کچھ پڑھنے لگے, لیکن میں سمجھ نہیں سکا کیا پڑھ رہے ہیں. البتہ جیسے پانی نکالا جاتا ہے آپ اسے نچوڑنے لگے اور پڑھ لینے کے بعد آپ نے اسے میرے ہاتھ میں دے دیا, اے جابر اسے پکڑو. اور اس کے بعد کہا کہ وہ بڑا برتن کڑھاؤ جس میں پانی رکھا جاتا ہے وہ کہاں ہے, اس کو بلاؤ. چنانچہ ہم نے اعلان کیا کس کے پاس وہ برتن ہے, وہ لے کر کے آئے. چنانچہ وہ برتن لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے انگلیوں کو ایسے اس کے پیدے میں نیچے رکھا, اندرونی حصے میں ایسے رکھا آپ نے, اور کہا اے جابر بن عبداللہ اس مشک کو جس کے اندر صرف 1 قطرہ پانی تھا, اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے میرے ہاتھ پر ایسے اڑیل. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پوروں اور یہاں سے بہتے جا رہا, یہاں تک کہ پورا کڑھاؤ بھر گیا اور پانی اتنا لبالب بھر گیا کہ پانی جو ہے اس پر حرکت کرنے ہوتا ہے نا, جب پانی بھر جاتا ہے تو اس میں حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ نے اعلان کیا کہ ہاں جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ آئے اور پانی لے جائے. یعنی کہنے کا مطلب کہ سارے کے سارے لوگوں نے اس سے پانی پیا اور سارے کے سارے لوگ سیراب ہو گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, آخری بات, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پانی تو مل گیا لیکن بھوک کی شکایت تھی, اس لیے کہ اب تک کتنا مل رہا تھا, 1 کھجور مل رہا تھا. ہم لوگوں نے کہا جب یہ معجزہ دیکھا آپ کا نا تو ہوتا ہے نا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. کوئی باپ جو ہے بڑا ہی سخت مزاج ہو, اپنے بیٹوں کو کچھ دیتا نہیں, نہ بیٹوں کو کچھ مانگنے کی ہمت پڑتی ہے, لیکن اگر ایک دن باپ بڑا خوشی آئے ہے کہ نہیں ہے, ہاں بیٹا تمہیں کیا چاہیے, لو یہ پہننے کے لیے کپڑا لے لو, یہ جوتا لے لو, یہ موزہ لے لو, یہ تو بچوں کو جذبہ پیدا ہوگا کہ ابو جان مجھے ایک اور بھی چیز تو چاہیے, ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزات جب لوگوں نے دیکھا, پانی مل گیا ہے کہ نہیں ہے, ہر چیز میسر ہو گئی, تو بھوک جب محسوس کا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بھی لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا بھی دے دے گا, جس اللہ نے پانی دیا ہے وہ اللہ تمہیں کھانا بھی دے دے گا. کہا کہ ہم لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ سمندر کے کنارے, اصل میں یہ جو جنگ بوات ہے نا یہ مدینہ منورہ سے آپ لوگ چلتے جائیں, جو یمبو کا علاقہ ہے سمندر کنارے, اصل میں یہ علاقہ تھا. تو چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے, سمندر کے کنارے پہنچ گئے. تو کہا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر میں ایک بار زور کی حرکت پیدا ہوئی, جسے مد کہتے ہیں, ہے نا, مد و جزر سمندر میں آتا ہے نا, پانی بڑھتا ہے اور پانی گھٹ جاتا ہے. زور کا مد آیا اور ایک بہت بڑی مچھلی, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے باہر مردہ پڑی ہمیں مل گئی. کہا اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم لوگوں کے اٹھانے سے اٹھنے والی بھی نہیں تھی اور مردہ تھی. تو ہم لوگوں نے اسے کاٹنے کی ہے کہ نہیں ہے, ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی, بلکہ مچھلی کے بغل ہی میں اسی کے نیچے ہم لوگوں نے آگ جلا دی
اور ویسے ہی پوری مچھلی کو ہم لوگ بھون کر کے کھانا شروع کر دیے۔ کہا کہ وہ مچھلی کتنی بڑی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ہماری طرح 5 آدمی، میں اور ہماری طرح 5 آدمی اس کے آنکھ کے حصے میں یعنی کھانے کے بعد ہم لوگ اندر گھس گئے تو باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتی، اتنی بڑی مچھلی، انبر مچھلی۔ کتنے؟ 1 نہیں 5 آدمی۔ تبھی تو پوری فوج نے جا کر کے اسی طریقے سے کھایا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ آئے تو ہمارے چہرے کے اوپر رونق آ گئی، چربی ہے کہ نہیں، اتنا آسودہ ہو کر کے ہم لوگ کھائے بھی اور لے کر کے بھی آئے، اتنی مچھلی تھی۔ اور اس کے بعد کیا کیا ہم نے، اس کی یہ پسلی ہوتی ہے نا، اس کو ہم نے ایسے مل کر کے کھڑا کیا، اور ہم میں جو سب سے لمبا اونٹ تھا اس کو لیا، اور جو سب سے لمبا آدمی تھا ہمارے اندر اس کو لیا، اور اس کے اونٹ کے اوپر سب سے اونچی زین رکھی اور اس کے اوپر اس کو بیٹھایا، تو وہ اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا ہے اور اس کا سر اس کے اوپر حصے میں، اتنی بڑی مچھلی ہے کہ نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر سمندر کی کوئی مچھلی کسی کو مردہ بھی ملتی ہے تو وہ بھی کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ ضروری نہیں کہ زندہ ہی پکڑے، وہ ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہی پکڑے، اگر مردہ ہو تو اسے انسان کھا سکتا ہے۔ یہ ایک حدیث تھی جو ہم نے صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس حدیث کے اندر 10 اور 20 اور 50 فوائد ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا، جس کے اندر بڑے سے فوائد، کچھ فوائد طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور بہت سے فوائد کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور ان سے محبت کرنے اور ان کی طرف سے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھے، ہماری اور آپ کی وفات ہو تو اسی پر ہماری آپ کی وفات بھی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔